ایک دلچسپ اور پراسرار کہانی جو گہرے سمندر کی ڈراؤنی حقیقتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ السلام علیکم گائز، دی ہاؤس ٹاکس کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی دنیا کو ہے عنقریب ایک بڑا نقصان لاحق۔ کیوں پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں سمندر کے متعلق انوکھے اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ کیوں سمندر کی گہرائیوں میں پائی جانے والی مخلوقات اپنا گھر چھوڑ کر سمندر کی سطح پر آ رہی ہیں؟ کیلیفورنیا میں ڈومسڈے یا اور فش کا ساحل سمندر پہ پایا جانا، اینگلر فش یا سی ڈیول کا سمندر کی گہرائیوں کو چھوڑ کر سطح پر آنا، تسمانیہ کے ساحل پر 150 سے زائد فالس کلر ویلز کا پایا جانا، کیرلا کے ساحل پر لاکھوں مچھلیوں کا سٹرینڈڈ پایا جانا، یا اوڈیشہ کے ساحل پر 7 لاکھ سے زائد کچھوؤں کا نمودار ہونا، کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ واقعات کسی بہت بڑے سمندری طوفان سے ہمیں چکنا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ لیویاتھن، جو کہ ایک ببلیکل کریچر ہے، جاگ چکا ہے۔ قصے کہانیوں میں آتا ہے کہ اس کا سائز ایک کانٹیننٹ کے برابر ہوگا، اور جب قیامت قریب ہوگی یہ زمین پر آزاد گھومے گا۔ کیوں ناسا نے 2014 میں اپنی سمندری تحقیقات بند کر دی؟ کیا ان کو کچھ ایسا ملا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ ناسا نے سمندر کے سب سے گہرے حصوں میں ایک ایسی گہری گفا ڈھونڈ لی جو میریانا ٹرینچ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ انہوں نے اس ایکسپیڈیشن پہ شاید کچھ ایسا دیکھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ گفا کے اندھیرے میں پانی کے اندر ایک آنکھ جو ایک پہاڑ جتنی بڑی تھی سیدھا انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ پراسرار آنکھیں لیویاتھن کی ہی تھیں؟ کیا واقعی لیویاتھن جاگ چکا ہے؟ اس منظر سے اتنا خوف پیدا ہوا کہ ناسا نے پورا پروجیکٹ ہی بند کر دیا، اور اس دن کے بعد ان کا پورا فوکس آؤٹر سپیس پر لگ گیا۔ کیا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ دنیا انسانوں کے رہنے کے لیے محفوظ نہیں؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جو انسانوں کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ تاریخی واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ مخلوقات صرف تب سمندر سے باہر آتی ہیں جب کوئی تباہی نزدیک ہوتی ہے۔ ڈومسڈے فش، قصے کہانیوں میں اسے قیامت کی مچھلی بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈومسڈے فش یا اور فش کا ساحل پہ آنا کسی بھیانک سونامی یا ارتھ کویک کی نشانی ہوتا ہے۔ 2009 میں بھی جاپان میں 20 سے زائد ڈومسڈے فش کو ساحل پر مرا ہوا پایا گیا، جس کے چند روز بعد 9.0 کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے جاپان میں جو قیامت برپا ہوئی اس سے تو سب واقف ہی ہیں۔ نومبر 2024 میں کیلیفورنیا کے ساحل پر جب ڈومسڈے فش پائی گئی تو اس کے ایک مہینے بعد امریکی مغربی ساحل پر 7.1 کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، اور حال ہی میں ڈومسڈے فش میکسیکو کے ایک ساحل پر پائی جاتی ہے، جس کے 5 دن بعد وہاں 5.5 کا زلزلہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اینگلر فش یا سی ڈیول سمندر کی سطح پر نظر آئے تو یہ بھی ایک خطرناک نشانی ہوتی ہے۔ یہ مچھلی سمندر کے سب سے گہرے اور تاریک حصوں میں پائی جاتی ہے، جہاں روشنی تک نہیں پہنچتی۔ اس کا اچانک سطح پر آنا کئی پاسبلٹیز کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ کسی سیسمک ایکٹیویٹی یا سونامی کا خطرہ۔ کئی مرتبہ گہرے سمندر کی مچھلیاں زمین کے اندر ہونے والی ہلچل یا سونامی سے پہلے سطح پر آتی ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ انہیں پانی کے اندر پریشر اور میگنیٹک فیلڈز کی تبدیلی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر اینگلر فش بھی سطح پر آ جائے تو یہ کسی بڑے سمندری طوفان یا زلزلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ کچھ کنسپریسی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر اینگلر فش یا اس جیسی گہری سمندر کی مخلوقات سمندر کی سطح پر آ رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیپ سی میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو انہیں ڈرا رہی ہے۔ کیا یہ کسی بڑے سمندری جانور یا لیویاتھن کے جاگنے کا اشارہ ہے؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانی سمجھ کو للکارنے والا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی اس دنیا کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ ناسا کا اچانک سمندری تحقیقات کو چھوڑ کر فلک کی طرف متوجہ ہونا، میریانا ٹرینچ سے بھی گہری گفا کا انکشاف ہونا، اور وہاں پہ ایک پہاڑ جتنی بڑی آنکھ کا پایا جانا، کیا یہ سب کسی خوفناک راز کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ اینگلر فش، ڈومسڈے فش اور گہری سمندری مخلوقات کا سطح پر آنا صرف ایک فطری تبدیلی ہے یا کوئی نیا خطرہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا یہ صرف کلائمیٹ چینج کا اثر ہے یا پھر سمندر کی تہوں میں کوئی ایسی چیز بیدار ہو چکی ہے جو قیامت برپا کر سکتی ہے؟
انسان ہمیشہ چاند اور ستاروں کی طرف دیکھتا ہے، مگر اصل راز شاید اس دنیا کے سب سے گہرے اور تاریکی کونوں میں دفن ہے۔ اور اگر یہ راز سمندر کے اندھیروں سے نکل کر آفاق پر آنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کی دستک دور نہیں رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ٹی ہاؤس ٹاکس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔